بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے ایران نے پاکستان کے سرحدی علاقے پر ڈرون فضائی میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 2 بچیاں شہید ہو گئیں اور 3 بچے زخمی ہوئے۔ ایران کا عذر یہ تھا کہ انہوں نے حملہ دہشت گردوں پر کیا۔ پاکستان نے ظاہر ہے اس پر احتجاج کیا، اس کا احتجاج بنتا تھا، لیکن رات کو پاکستان نے بھی جوابی حملہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس نے بھی دہشت گردوں کے کیمپوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اس لیے کہ پاکستان اور ایران 2 مسلمان ہمسایہ ملک ہیں جن میں تاریخی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کا اتنا بگڑ جانا کہ فوجی جھڑپوں اور جنگ کی نوبت آئے، یہ ظاہر ہے تشویشناک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے حماقت کی۔ جھڑپیں جو بارڈر میں جو کراسنگ ہوتی ہے یا دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں، ویسے بھی دنیا میں یہ بہت کوئی نرالی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے کہ اسلام اور مسلم دشمن قوتیں ہمیشہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ پاکستان اور افغانستان میں پہلے سے جھڑپیں تو نہیں کہنا چاہیے، افغانستان کی طرف سے دہشت گردانہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان اس کے خلاف احتجاج بھی کرتا ہے، کئی دفعہ احتجاج کیا، تنگ آ کے یہ دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ ہم دہشت گردوں پر حملہ کریں گے، اور اس طرح یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کولڈ وار ہے یہ ہارڈ پرسوٹ میں بدل جائے۔ لیکن عام طور پر جو ممالک ہیں اور جو قیادت ہے سیاسی اور فوجی، وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اور پاکستان نے کبھی ایران پر افغانستان پر فضائی حملہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایران کو چاہیے تھا کہ وہ شکایت کرتے، احتجاج کرتے، دھمکی دیتے، لیکن اس طرح کا حملہ کر دینا کسی دوسرے مسلمان ملک پر یا دوسرے ہمسایہ ملک پر یہ بہت غیر دانشمندانہ فعل تھا۔ لیکن پاکستان اگر تحمل سے کام لیتا تو بات یہیں رک جاتی اور صرف زبانی کلامی احتجاج پر محدود رہتا تو بات آگے نہ بڑھتی، لیکن پاکستان نے حملہ کر کے جوابی حملہ کیا ہے اور کئی مقامات پر کیا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ایران بھی اس کا جواب دے تو ظاہر ہے دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ جائے گی، جو کہ انتہائی غیر مطلوب ہے۔ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کا حکم دیا ہے اور ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے وہ سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمسایوں کا تو زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پاکستان اور ایران کی لڑائی کسی صورت بھی مطلوب نہیں ہے، اور ہر کوئی اس کو برا غلط کہے گا، اس کی مذمت کرے گا، اور ہمیں بھی اس لحاظ سے تشویش ہے۔ لہذا ہم دونوں ملکوں سے اور اس کی سیاسی اور فوجی قیادت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تحمل اور بردباری سے کام لیں گے۔ دوسروں پر انحصار کرنے یا دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ جدہ یا بیجنگ میں مل بیٹھے، جیسا کہ چائنا نے اپیل بھی کی تھی کہ تحمل سے کام لیا جائے، اور آپس میں معاملات جو ہے وہ صلح صفائی سے اور گفتگو اور بات چیت کے ذریعے حل کر لیے جائیں۔ ظاہر ہے جنگ کوئی حل نہیں ہے، اور وہ بھی 2 ہمسایہ مسلمان ملکوں کا، جو کہ بالکل ہی غیر مطلوب ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ تحمل اور بردباری سے کام لے، تاکہ یہ معاملہ کہیں آگے بڑھ کر مشکل اور مصیبت کا سبب نہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔